بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ قل اللہم، تو کہہ دیجئے اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے سلطنت جس کو چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے سلطنت جس سے چاہے، وتعز من تشاء، تو عزت دیتا ہے جس کو چاہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو چاہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سب خوبی ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت مذکورہ میں امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص دعا کی تلقین اور ترغیب ہے، ایک مخصوص انداز میں، اور جس کے ضمن میں کفار پر غلبہ کی طرف جو ہے، غلبہ کی وہ بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، اشارہ بھی ہے۔ اصل میں غزوہ بدر، غزوہ احد میں مشرکین کے مسلسل شکست کے بعد تمام غیر مسلم بکھلاہٹ کے شکار ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کے لیے متفکر تھے، لہذا مشرکین، یہود، نصارہ سب نے مل کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا پر یک بار حملہ اور فیصلہ کن جنگ کا فیصلہ کیا تھا، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عزم لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، اور مسلمانوں نے، صحابہ نے دفاع کے لیے خندق کود دی۔ اس غزوے کا نام قرآن کریم کے اصطلاح میں غزوہ احزاب ہے، اور تاریخ کے اوراق میں یا تاریخ کے اصطلاح میں اس کو غزوہ خندق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مشاورت میں طے ہوا کہ غنیم کے راستے میں مدینہ منورہ سے باہر ایک خندق کھود دی جائے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ الباری، ابو نعیم اور ابن خزیمہ رضی رحمہم اللہ تعالی کی روایت میں ہے کہ غزوہ خندق، صحابہ کرام، غزوہ خندق کے کودنے کا انتظام صحابہ کرام کو سپرد ہوا، اور 10 صحابہ کے ذمہ 40 ہاتھ لمبی خندق سپرد کر دی گئی۔ یہ خندق جنگی حکمت عملی کے تحت کئی میل دور اور خاص گہری اور چوڑی تھی، جس کو عبور کرنا مخالفین کے لیے ناممکن تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کام کو سرانجام دیا، تمام کیا، اور ایک مشکل کام ایمانی طاقت سے بآسانی پائے تکمیل تک پہنچایا، چونکہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اس کھدائی میں بطور ایک فرد شریک تھے۔ واقعہ یوں تھا کہ اتفاقاً خندق کے ایک حصہ میں پتھر کی بڑی چٹان نکل آئی، جن صحابہ کے ذمہ خندق کا یہ ٹکڑا آیا، اس صحابہ نے اپنی بھرپور قوت صرف کی، لیکن وہ اس کے توڑنے سے عاجز ہو گئے۔ صحابہ کرام کی اس جماعت نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو بڑا چٹان آیا گیا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موقع پر تشریف لائے اور کودال خود اپنے دستے مبارک سے ایک ضرب لگائی تو چٹان ٹکڑے ہوا اور آگ کا ایک شعلہ برآمد ہوا جو دور دور تک وہ اس کی روشنی پھیل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں حیرہ فارس کے محلات دکھائی گئی۔ دوسرا ضرب مارا، پھر آگ کا ایک شعلہ برآمد ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں رومیوں کے سرخ محلات دکھلائی گئی۔ پھر تیسری ضرب لگائی، پھر روشنی پھیل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے صنعائی یمن کے عظیم محلات دکھائے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اور مجھے جبریل امین نے خبر دی کہ میرے امت ان تمام ممالک پر غلبہ پائیں گے اور ان تمام ممالک کو فتح کریں گے۔ منافقین نے جب یہ سنا تو ان بدبختوں نے استہزاء شروع کیا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ اس طرح یہ مشغول ہے کہ ان کو اپنی ضروریات کا بھی ہوش نہیں ہے، اور خواب دیکھتے ہیں فارس، روم اور یمن کے فتوحات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بے خبر ظالمین منافقین کے جواب میں فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ امام خلیل اور سیبوی اور بصری نحات کے رائے یہ ہے کہ اللہم اصل میں یا اللہ تا حرف ندا کو حذف کر کے اس کے عوض میں میمی مشددہ مفتوحہ آخر میں اضافہ فرمایا، اور مالک الملک امام مبرد اور زجاج کے نزدیک یہ اللہم کی صفت ہے، اور اس وجہ سے یہ منصوب ہے کیونکہ منادا مفرد مبنی علی الضمہ کے صفت ہوتے جب مضاف ہو تو وہ منصوب ہوگی۔ وانتصاب مالک علی الوصفیت عند المبرد والزجاج کذا فی روح المعانی و تفسیر کبیر۔ ملک بضم المیم سے مراد کامل و مکمل قدرت، اختیار اور غلبہ اور اقتدار ہے۔ تو مالک الملک کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی متصرف، ہر قسم کے اختیار و اقتدار کا مالک ہے۔ تمام تصرفات اور اختیارات کا مرجع اللہ ہی ہے۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس میں بادشاہت میں، سلطنت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فمالک الملک المالک الحقیقی المتصرف بما شاء کیف یشاء کذا فی روح المعانی۔ اور جب فرمایا کہ مالک الملک اور مطلقاً فرمایا تو پھر کچھ تصرفات کا ذکر کیا کہ تؤتی الملک من تشاء۔ یہ جملہ مع معطوفات کے منادا سے حال ہے، کیونکہ منادا معنن مفعول ہوا کرتا ہے، اور یا یہ مذکورہ جملہ مع معطوفات کے یہ منادا کی صفت ہے، اور جملہ اگرچہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن جب کسی مفرد معرفہ کے ساتھ مخصوص ہو
تو وہ معرفہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور معرفہ کی صفت واقع ہو سکتی ہے قضا فی الرضی، اور ملک سے مراد حکومت اور سلطنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے چاہتا ہے دنیا کی حکومت دے دیتا ہے، اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ یہ الخیر مبتدا مؤخر ہے، الف لام استغراق کے لیے ہے۔ بیدک الخیر یہ خبر مقدم ہے، اور تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص۔ یہ جو اس سے مراد قبضہ ہے، قبضہ قدرت ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ ہر قسم کی خیر بلائی صرف اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی اور کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور ابو سعود لکھتے ہیں تعریف الخیر للتحمیم و تقدیم الخبر للتخصیص بیدک اے بقدرتک الخیر کلہ۔ اب بیدک الخیر کلہ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ بیدک الخیر والشر، مطلب بظاہر مقتضائے مقام تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ ہر بلائی اور برائی آپ کے ہاتھ میں ہے یا رب العالمین، لیکن بئی مقام صرف الخیر کا لفظ لا کر ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ قوم جس چیز کو برائی مصیبت سمجھتی ہے وہ اس قوم کے لیے گو کہ تکلیف دہ ہے، مصیبت کا باعث ہے۔ لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو مجموعہ عالم میں، پورے عالم کے اعتبار سے وہ برائی نہیں ہوتی۔ اگر اقوام کے عروج اور زوال اور اس پر مصائب کے بعد اس کے تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو متنبی نے کہا تھا مصائب قوم عند قوم فوائد، ایک قوم کے مصائب دوسرے قوم کے لیے فوائد ہوتی ہے، لہٰذا جب مصیبتیں آتی ہے فإن مع العسر یسرا، سختی کے بعد راحت ہوتی ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں، برا کہتے ہیں، ان کی برائی جزوی ہے، اور خالق کائنات کے نسبت اور مجموعے عالم کی مصلحت کے اعتبار سے کوئی چیز شر یا خراب نہیں ہے۔ کیا کہا شاعر نے؟ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اس لیے بیدک الخیر میں لفظ خیر پر اکتفا کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اور اقتدار کا حصول خیر ہے، اور اس کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہے، جو اہل علم ہے، علماء ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار۔ آیات مذکورہ میں کائنات عالم پر اللہ کے قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ دن رات کے بڑھنے چھوٹے ہونے کا دار و مدار آفتاب کے طلوع اور غروب پر ہے، چونکہ سب سے بڑا سیارہ کرۂ شمس ہے، سورج ہے، اور سب سے معروف سیارہ وہ قمر ہے، اور یہ سب اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت کے مفہوم کو عموم کیا جائے، اس کے مفہوم میں عموم ہے کہ عالم جاہل سے کامل، ناقص، مومن، کافر سب کو شامل کرے، لہذا عالم سے جاہل، کامل سے ناقص، مومن سے کافر کا پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے، اور رزق بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب۔ آیت مذکورہ کے حوالے سے
امام بغوی نے سند کے ساتھ ایک حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آل عمران کی 3 آیات اور 1 آیات شہید اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ اور قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک پڑھے، فرمایا کہ میں اس کا ٹھکانہ جنت بنا دوں گا، 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھوں گا، اس کے 70 حاجتیں پورا کروں گا اور حاسدوں سے پناہ بھی دوں گا۔